بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 275 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب احیاء المواد سے فصل فی الشرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مشترکہ نہروں یا مملوکہ نہروں کی دیکھ بھال اور وہ اگر خراب ہو جائے تو اس خرابی کی صورت میں اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے، اس سے متعلق مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ من یحتمل مؤونۃ النہر، نہر کو ٹھیک کرنے کا اور آباد کرنے کا، نہر کے منڈیروں کو بنانے کا خرچہ کون برداشت کرے گا، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ کیفیت تحمل المؤونۃ، مؤونت کے برداشت کرنے کا طریقہ، یعنی یہ خرچہ کس کس طریقے سے ان شرکاء پر لازم آئے گا، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ تیسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ المؤونۃ علی الاصل لا علی التبع، کہ نہروں کو ٹھیک کرنے کا خرچہ اصل مالک پر لازم آئے گا، نہ کہ ان لوگوں کو جو تبعاً اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کی نہر ہے جو اس نے اپنی زمین کے منافع کے لیے بنائی ہے یا حاصل کی ہے مشترکہ نہر میں سے، اور اسی نہر میں سے دوسرے لوگ پانی پیتے ہیں یا جانوروں کو پلاتے ہیں، تو پانی پینا یا جانوروں کو پلانا یہ تبعاً نفع حاصل کر رہے ہیں، تو جو اصلاً نفع حاصل کرتے ہوں نہر کے اخراجات بھی اسی پر لازم آئیں گے۔ قد یملک الحق بدون العین، اور اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ کبھی کبھی انسان کسی حق کا مالک ہو جاتا ہے بغیر عین کے، مثلا حق شرب کا وہ مالک ہو اور اس کی زمین نہ ہو تب بھی وہ حق شرب کا مالک ہو، یہ ممکن ہے۔ الشرب بقدر الملک، اور آخر میں مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ اگر بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ یہ نہر میں سے اتنے مقدار کا پانی میرا ہے، دوسرا کہے میرا ہے، بہرحال پانی کے حصوں کے بارے میں اختلاف ہو جائے، تو اب اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کار وہ ملکیت ہے، جس کی جتنی ملکیت ہوگی اسی کے بقدر پانی میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ 5 مسائل ہیں، ان مسائل سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَقَرْيُ نَهْرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِّن بَيْتِ الْمَالِ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى كَرْيِهِ وَقَرْيُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ عَلَى أَهْلِهِ فَيُجْبَرُ الْآمِيَ عَلَى كَرْيِهِ وَمَؤُونَةُ كَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَاهُ فَإِن جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ بَرِئَ وَلَا كَرْيَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ وَيَصِحُّ دَعْوَى الشِّرْبِ بِغَيْرِ أَرْضٍ نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم وقري نهر غیر مملوک من بیت المال۔ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ غیر مملوک نہر کی کھدائی، اس کی دیکھ بھال اور اس کو بنانے کی مشقت اور اجرت اور جتنا بھی خرچہ آئے یہ بیت المال ادا کرے گا، کیونکہ یہ عام لوگوں کی مصلحت کے لیے ہے، اور بیت المال بھی عام لوگوں کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، اور اگر بیت المال میں اتنی رقم نہ ہو جس سے اس نہر کے بنانے کے اخراجات برداشت کیے جائیں تو پھر بارے میں مزدور وغیرہ لگائے، تو فرماتے ہیں پھر امام المسلمین لوگوں کو مجبور کرے گا کہ لوگ خود جا کر آگے بڑھے اور اس نہر کو بنائیں، اور خود سے اپنے مدد آپ اس نہر کو بنائیں گے۔ امام المسلمین اس صورت میں لوگوں کو ایسے مشترکہ نہر کے بنانے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر مجبور نہیں کرے گا، لوگوں کو جمع نہیں کرے گا اس کے
بنانے کے لیے تو سب لوگوں کو نقصان ہوگا، سب لوگوں کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام پھر لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ایسے مشترکہ نہر کی کھدائی پر مجبور کیا تو لوگوں نے شکایت کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو تم اپنی اولاد کو بھی فروخت کرنے لگ جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ پھر لوگوں کو اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے وَقَرْيُ نَهْرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ، غیر مملوکہ نہر جس سے تمام مسلمان نفع اٹھاتے ہوں اور وہ حکومت کے بنائے ہوا نہر ہو، تو ایسے نہر کے بنانے کا اس کی کھدائی کا خرچہ من بیت المال سے ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، اگر بیت المال میں کوئی چیز موجود نہ ہو، یجبر الناس علی کریہ، تو پھر لوگوں کو مجبور کیا جائے گا اس نہر کی کھدائی پر اور اس نہر کے بنانے پر۔ وَقَرْيُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ عَلَى أَهْلِهِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر چند لوگ ہیں، مثلا 10 لوگ ہیں اور ان کی کوئی مملوکہ نہر ہے جو انہوں نے کسی بڑے سمندر وغیرہ سے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے کودا ہے اور زمینوں کو اس نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں، کسی اور کو اس نہر کے پانی نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہر خراب ہو جاتی ہے تو اس نہر کی کھدائی اور اس کے منڈیرے وغیرہ بنانے اور اس کے خراب ہونے کی صورت میں جتنے اخراجات ہوں تو انہی مالکین پر یہ اخراجات لازم آئیں گے، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے کہ الغرم بالغنم میں کہ جو نقصان اٹھاتا ہے تو وہ نفع کے بدلے میں اٹھاتا ہے، تو جو نفع اٹھاتا ہے وہ اسی کا نقصان بھی اٹھائے گا، تو اس نہر کا نفع بھی یہ لوگ اٹھا رہے، لہذا اس کا نقصان بھی انہی پر آئے گا۔ تو فرماتے وَقَرْيُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ، اگر کوئی نہر کئی لوگوں میں مشترک ہو تو اس کی کھدائی وغیرہ کی مرمت علی اہلہ، انہی لوگوں پر ہوگی جو اس میں شریک ہیں۔ فَيُجْبَرُ الْآبِ عَلَى كَرْيِهِ، پھر ان میں سے جو انکار کریں اس کھدائی سے اور مرمت میں ساتھ دینے سے تو اس کو مجبور کیا جائے گا اس کھدائی اور مرمت پر، اس لیے کہ وہ بھی دیگر شریکوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے، اپنی زمین اس نہر کے پانی سے سیراب کر رہا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو ٹھیک کرے، اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا۔ وَمَؤُونَةُ قَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَاهُ، اب کیفیت تحمل المعونہ کا ذکر فرما رہے کہ بھئی یہ خرچہ تو ان مالکین پر لازم آئے گا، شریکین پر لازم آئے گا، لیکن کس طریقے سے؟ مثلا ایک نہر ہے، وہ کراچی سے لے کر حیدرآباد تک طویل بڑی نہر ہے، اور اس نہر میں چند ہی لوگ شریک ہیں جو کچھ کراچی کے ہیں، کچھ حیدرآباد کے درمیان کے ہیں اور کچھ حیدرآباد کے ہیں، تو وہ اس نہر سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہر خراب ہو جائے تو یہ اخراجات سب انہی پر لازم آئیں گے، لیکن کراچی والے کے اخراجات اس وقت تک ان پر لازم آئیں گے کہ جو ان کے حصے میں ان کی زمینوں میں وہ نہر جا رہی ہے۔ جب کراچی شہر سے وہ نکل جائے اور ان کی زمین سرایت کر جائے، آگے بڑھے نہر، تو پھر اگلے نہر کا جو حصہ خراب ہے اس کو بنانے کا خرچہ انہی لوگوں پر آئے گا جن کی زمین کے ساتھ وہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح کرتے قدر حیدرآباد تک جن کی زمینوں میں وہ ملتا ہے تو اسی زمین والے اس اپنے حصص کے بقدر اس کو بنائے اور اس کا خرچہ برداشت کرے۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، جبکہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نہر کا خرچہ
وہ کراچی سے لے کر حیدرآباد تک جتنا بھی ہو وہ سب کے سب ملا کر ان سب شریکوں پر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ صاحب نعیم اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اس نہر کو بنانے کی ضرورت اوپر والوں کو ہے تو اسی طرح نچلے والوں کو بھی ہے، یعنی جو حیدرآباد والے ہیں ان کو بھی اس نہر کے بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اوپر والے کو بھی ضرورت ہے، اور پھر اسی طرح جس طرح اوپر یعنی کراچی والوں کی زمین کے ساتھ متصل نہر کا حصہ ٹھیک کرنا کراچی والوں کا فائدہ ہے اس میں، اسی طرح حیدرآباد کی زمینوں کے ساتھ ملا ہوا نہر کا حصہ ٹھیک کرنا اس میں بھی کراچی والوں کا فائدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کراچی والے جو ہے وہ نہر کا پانی اپنے زمینوں تک چھوڑ دے اور اگلا نہر خراب ہو، آگے پانی جا ہی نہ سکے، تو پھر یہ ان کی یہ زمینیں تو غرق آب ہو جائے گی اور پانی میں ڈوب جائے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب برابر، سب نہر کا ٹھیک ہونا، پورے نہر کا ٹھیک ہونا، اس میں سب کا برابر برابر نفع ہے، تو لہذا اخراجات بھی سب پر برابر برابر شریک ہوں گے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جس زمین کے ساتھ نہر کا جو حصہ ملتا ہے اس کا ٹھیک کرنا انہی پر لازم ہے، ان کے اخراجات انہی پر لازم ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں وَمَعُونَةُ قَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ مشترک نہر کی کھدائی اور مرمت کا خرچہ علیہم ان سب شریکین پر ہے، من اعلیہ، لیکن یہ خرچہ اوپر کی طرف سے شروع ہوگا، جو سب سے اوپر ہو اس سے پہلے ہم خرچہ لیں گے، پھر اس کے حصے سے جب نہر نیچے آئیں گے اس کے بعد اس کے سے اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ فَإِن جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ، لہذا اگر یہ نہر ٹھیک کرتے کرتے تجاوز کر جائے کسی شخص کی زمین سے، برئ، تو اب وہ مابقی نہر کی کھدائی و مرمت کے اخراجات سے بری ہو جائے گا۔ وَلَا قَرْيَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نہر ایسی ہے کہ جس سے کچھ لوگ اصلاً نفع اٹھا رہے ہیں، یعنی اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس زمین میں اپنا حصہ رکھا ہے، اور جبکہ اسی نہر سے کچھ لوگ پانی پینے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، یا جو ہے وہ اسی نہر میں اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلاتے ہیں، تو آیا ان پر بھی اس نہر کی کھدائی اور مرمت کا خرچہ لازم آئے گا جو پینے کے لیے اس نہر سے پانی استعمال کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَلَا قَرْيَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ، پانی پینے یا جانوروں کو پلانے والوں پر اس نہر کی کھدائی اور مرمت کا خرچہ لازم نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں یا جانوروں کو پلا رہے ہیں، ان کو اگرچہ اس نہر سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ فائدہ تبعاً ہے، اصلاً نہیں۔ جب تبعاً ہے تو اخراجات ان لوگوں پر لازم آتے ہیں جو اصلاً اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یعنی جو زمینوں کو پانی سیراب کر رہے ہوں، پانی دے رہے ہوں اس نہر سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانی پینے والے ہیں یہ تو غیر محصور ہے، بہت سارے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو اس سے پانی پیتا ہے، یہ گنتی میں بھی آنا ان کا ممکن نہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں ان پر خرچہ لگانا یہ جو ہے ویسے فضول سی بات ہوگی۔ تو یہ فرماتے وَلَا قَرْيَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ، اس نہر سے پانی پینے والوں پر کوئی مرمت اور کھدائی کا خرچہ نہیں ہے۔ وَيَصِحُّ دَعْوَى الشِّرْبِ بِغَيْرِ عَرْضٍ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک نہر ہے 10 بندوں کے درمیان مشترک ہے، اور ایک 11واں بندہ زید آ کر کہتا ہے کہ اس نہر میں میرے بھی پانی کا حصہ ہے۔ دوسرے شریک کہتے ہیں بھئی آپ کی زمین نہیں ہے تو آپ کا حصہ کیا؟ وہ کہتے ہیں میرا حصہ ہے۔ تو اب اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اور اپنا دعویٰ گواہوں کے ذریعے ثابت کرتا ہے تو اس میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس کا مدعا بھی مجہول ہے لہذا اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا دعویٰ محض پانی پینے کا کے حصے کا یہ صحیح ہے۔ وجہ یہ کہ ممکن ہے پہلے اس کو شرب کا حق حاصل تھا ملکیت کی بنا پر، بعد میں وہ ملک یہ فوت بیچ دے اور جو حق و شرب ہے وہ اپنے لیے باقی رکھے، تو
تو یہ ممکن ہے، اس لیے فرماتی اس کے لیے شرب کا دعویٰ صحیح ہوگا. ویسے دعویٰ شرب، اور صحیح ہے شرب یعنی پانی پینے کی یا باری پانی کی باری کے دعویٰ کرنا صحیح ہے، بغیر ارض بغیر زمین کے. نہر بین قوم اختصموا فی الشرب فهو بینہم علی قدر اراضیہم، ایک نہر ہے بہت سارے لوگوں کے درمیان، وہ مشترک ہے. اب پانی کے بھاری کے بارے میں سب کا اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ میرے اتنے باری بنتی ہیں، یعنی دن میں 2 باریاں بنتی ہے، 2 گھنٹے بنتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ بھئی میرے جو ہے 3 دن بنتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں میرے 1 دن بنتا ہے. اختلاف ہو جائے سب کا، اور اب اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کیا تو فرماتے فهو بینہم علی قدر اراضیہم، ان کے نہر جو ان کی زمینوں میں گزر رہی ہے تو ان کی جتنی زمینیں ہیں انہی زمینوں کے بقدر اور یہ نہر ان کے درمیان تقسیم ہوگا، اور اس نہر کا پانی ان کے زمینوں کی بقدر جو ہے یہ ان میں تقسیم ہوگا. تو جس کا زمین میں جتنا جتنا حصہ ہوگا اس کے برابر جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے. تو فرماتے نہر بین قوم، کسی قوم کے درمیان نہر ہے، اختصموا فی الشرب، وہ جھگڑا کر لے پانی کی باری کے بارے میں، فهو بینہم، تو وہ نہر ان کے درمیان مشترک ہوگا، علی قدر اراضیہم، ان کی زمینوں کے حصص کے بقدر. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ آج سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نہر کی کھدائی کا خرچہ کس پر لازم آئے گا. تو غیر مملوکہ نہر کی کھدائی کا خرچہ بیت المال سے، اور مملوکہ نہر کو کھدائی اور مرمت کا خرچہ وہ انہی شریکین پر لازم ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا کہ شریکین پر یہ خرچہ کیسے تقسیم کریں گے، تو اس کا طریقہ پڑھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ معونت یعنی نہر کے کھدائی و مرمت کا خرچہ ان لوگوں پر آتا ہے جو اصلاً اس نہر سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ تبان. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پانی پینے کے حق کا دعویٰ کرنا بغیر زمین کے بھی درست ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر وہ نہر مشترک ہے کچھ قوم کے درمیان اور وہ پانی کی باری کے بارے میں اختلاف کر لیں تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کی باری کو ہم ان کی زمینوں پر تقسیم کر دیں. عزیز طلبہ، اس کو آپ سب حضرات سنیں، یاد کریں، سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.